بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ میثم سولی پر چڑھے، اسی طرح لوگوں سے امیر المومنین اور اہل بیت طاہرین کے فضائل اور ان کے دشمنوں کے معائب بیان کرتے رہتے۔ سولی پر چڑھ کر موت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اس طرح تقریر کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ کام تو ایسے ہی کامل ایمان بندے کر سکتے ہیں جو نہ موت کو خاطر میں لاتے ہیں، نہ انہیں اس بات کی پرواہ کہ کس طرح موت آئے گی۔ ان کے دل میں تو بس خوف الہی کی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ موت کو فنا کے گھر سے بقا کے گھر تک اور مصیبت کو بدحالی سے خوشبختی و سعادت تک جانے کے لیے ایک پل سمجھتے ہیں۔ حق کے داعی جناب میثم کا یقین اور شہادت۔ جناب میثم بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمایا، کیوں میثم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب بنی امیہ کا حاکم ابن زیاد تمہیں طلب کر کے کہے گا کہ مجھ سے تبرہ کرو؟ میں نے عرض کی، خدا کی قسم میں حضور سے تبرہ نہیں کروں گا۔ حضرت نے فرمایا، تب وہ تم کو قتل کر کے سولی دے دے گا۔ میں نے عرض کیا کہ کیا مذائقہ ہے، میں صبر کروں گا اور رائے خدا میں یہ معمولی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا، اے میثم، اگر تم صبر کرو گے تو بروز قیامت میرے ساتھ میرے ہی درجے میں رہو گے۔ اس کے بعد میثم اپنی قوم کے چودھری کی طرف سے گزرے اور اسے کہنے لگے، اے بھائی، میرے پیش نظر وہ زمانہ ہے جب تم کو بنی امیہ کا حاکم ابن زیاد بلا کر میری گرفتاری کو بھیجے گا اور چند روز تک تم مجھے طلب کرتے رہو گے۔ پھر جب میں آؤں گا تو مجھے تم اس کے پاس پہنچا دو گے، جس کے بعد وہ مجھے عمر بن حریث کے دروازے پر قتل کرے گا۔ جب چوتھا دن ہوگا تو میری ناک کے دونوں نتنوں سے تازہ خون جاری ہوگا۔ عمر بن حریث کے مقام سے متصل کھجور کا ایک درخت تھا۔ جناب میثم اکثر اس درخت کے پاس سے گزرتے اور اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر کے کہتے، اے درخت، تو اسی لیے غذا پا رہا ہے کہ میں تجھ پر سولی دیا جاؤں، اور میں اسی لیے غذا پا رہا ہوں کہ تجھ پر سولی پاؤں۔ آپ عمر بن حریث کے پاس سے بھی گزرتے اور اس سے کہتے، اے عمر، جب میں تمہارے پڑوس میں آؤں گا تو میرے ساتھ اچھے پڑوسی کا برتاؤ کرنا۔ عمر بن حریث اس کا اصلی مطلب نہیں سمجھتا اور خیال تھا کہ معلوم ہوتا ہے میثم اس محلے میں کوئی مکان خریدنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو جواب دیتا کہ سبحان اللہ، تم اس محلے میں آؤ گے تو مجھے کیسی خوشی ہوگی۔ اس کے بعد میثم حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے پر ابن زیاد نے ان کے محلے کے اسی چودھری کو بلا کر کہا، میثم کو گرفتار کر لاؤ۔ اس نے بیان کیا کہ وہ تو مکہ معظمہ گئے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ یہ سب میں نہیں جانتا، اگر تم ان کو نہیں لاؤ گے تو میں تم کو قتل کر دوں گا۔ چودھری نے اس کام کے لیے کچھ مہلت طلب کی۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی، جس کے بعد وہ چودھری میثم کے انتظار میں شہر قادسیہ کی طرف چلا گیا۔ میثم مکہ سے واپس آ کر دربار ابن زیاد میں پہنچے تو اس نے پوچھا، تم ہی میثم ہو؟ انہوں نے کہا، میں ہی میثم ہوں۔ اس نے کہا، ابو تراب سے تبرہ کرو۔ انہوں نے کہا، میں ابو تراب کو کیا جانوں؟ کہا، علی ابن ابی طالب سے تبرہ کرو۔ میثم نے کہا کہ اگر میں نہ کروں تو کیا ہوگا؟ کہا، خدا کی قسم میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ آپ نے جواب دیا، میرے مولا و آقا نے مجھے پہلے سے خبر دے دی تھی کہ تو مجھے قتل کرے گا اور عمر بن حریث کے دروازے پر سولی بھی دے گا، اور جب چوتھا دن آئے گا تو میری ناک کے دونوں نتھروں سے تازہ خون جاری ہو جائے گا۔ ابن زیاد کے حکم سے آپ سولی پر چڑھا دیے گئے۔ آپ نے اسی طرح سولی پر چڑھتے ہوئے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ جو تمہیں پوچھنا ہو مجھ سے میرے قتل ہونے سے پہلے پوچھ لو۔
खुदा की कसम, क़यामत तक जितनी बातें होने वाली हैं वो सब मैं तुमको बता सकता हूँ, और जो कुछ फितना और फसाद होंगे उन सब की खबर भी दे दूंगा। लोगों ने आपसे पूछा और आप अभी उनको एक बात ही बता नहीं पाए थे कि इब्ने ज़ियाद का आदमी आया और एक लगाम आपके मुंह में लगा दी। आप ही वो बुजुर्ग हैं जिनके मुंह में उस वक्त लगाम लगाई गई जब आप सूली पर थे। चुनाचे इस लगाम की वजह से आपकी जुबान रुक गई, फिर कोई बात आप ना बयान कर सके। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक दफ़ा मीसम हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दौलत खाना पर हाजिर हुए तो मालूम हुआ कि आप सोते हैं। उन्होंने हज़रत को बेदार किया और अर्ज़ की कि हजूर की दाढ़ी हजूर के सर के खून से सुर्ख की जाएगी। हज़रत ने फरमाया, सच कहते हो, और तुम्हारे दोनों हाथ पांव और जुबान भी काट दी जाएगी, और खजूर का वो दरख्त भी काटा जाएगा जो कनासा में है। इसके 4 टुकड़े किए जाएंगे। एक टुकड़े पर तुमको सूली दी जाएगी, दूसरे पर हजर बिन अदी को, तीसरे पर मोहम्मद बिन अक्सम को, और चौथे पर खालिद बिन मसूद को। मीसम कहते थे कि हज़रत की इन बातों पर मुझे शक हुआ और मैंने दिल में कहा कि हज़रत हम लोगों से गैब की बातें बयान कर रहे हैं, और हज़रत से अर्ज़ की, हजूर क्या वाक़यतन ये बातें होने वाली हैं? हज़रत ने फरमाया, हाँ, खुदा की कसम ऐसा ही होगा, क्योंकि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इसी तरह खबर दे गए हैं। मैंने अर्ज़ की, मेरी ये सज़ा किस जुर्म में होगी? हज़रत ने फरमाया, इसलिए कि इब्ने ज़ियाद तुम्हें गिरफ्तार करेगा और मुझसे तबर्रा करने को कहेगा, तुम नहीं करोगे। मिसम ये भी बयान करते थे कि एक दफ़ा हज़रत जबाना की तरफ तशरीफ़ ले जाने लगे, मैं भी साथ था। वहाँ से हज़रत महल्ला एक कनासा के उसी खजूर के दरख्त के पास से गुजरे तो मुझसे फरमाने लगे, ए मिसम, तुम्हारे और इस दरख्त के दरमियान बड़ा ताल्लुक है। मिसम कहते थे कि जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बहुत दिनों बाद इब्ने ज़ियाद कूफा का हाकिम बनाया गया और वो उस महल्ले में पहुंचा तो उसका अलम महल्ला कनासा के उसी खजूर के दरख्त से लिपट कर फट गया। उसने उससे फाले बद ली और हुक्म दिया कि वो दरख्त काट दिया जाए। अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वज़्ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फ़ितनिज़ ज़माने। अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका या काते अल बुरहान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।